تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بنا دیکھے یہ حال ہے۔ کیا ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے۔ کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں
आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है और जिंदा रसूल का दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। हमारे अंदर जो जिंदगी बाकी है ना, ये जो रमक दमक है, ये जो कुछ भी चमक दमक है, सिर्फ इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो है आज भी हमारे दरमियान। इसीलिए अल्लाह के बड़े अज़ाबात नहीं आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह इस कौम पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा जैसे पिछली उम्मतों पर करता था, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, यहां तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है। दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब से क्या क़िरात सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से क़िरात होती है, सुन तो लेते हो, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं, रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पैजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नाड़ी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि ये बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत ये है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो। कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहे नया नहीं इसमें है, यही पुराना है। बल्कि हालत यह है, दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है ये पुराना हो गया, अब कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हक्कानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है,
کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ لائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے۔ بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں۔ یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے۔ جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر، ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے۔ لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی وہی موجود ہے۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارا تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے، اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو۔ اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے ہیں کہانی ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے، اس کا جواب تو لا کر کے دے دو۔ یہ جو قرآن ہے، یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے۔ اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ۔ اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے۔ آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے، پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے۔ ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول پاک، آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا، وہ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا۔ سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں۔ یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے، اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے، اٹھ پیارے۔ ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے،
یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے۔ ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے۔ قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے گالی ہے۔ اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے، اور پھر بدل لیتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب میں۔ یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو۔